إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو آج سے انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے بارے میں بات شروع ہوگی. ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ جمعے ہوں، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے. سب سے پہلے لفظ قرآن کی ڈیفینیشن، معنی نہیں، تعریف، کہ قرآن مجید اسلام میں کس کو کہتے ہیں. قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا. یہ تعریف آپ غور سے سن لیں. قرآن سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں. یہ ہے قرآن مجید کی ڈیفینیشن، جو ایک آدھ لفظ کے فرق سے تمام اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب آج صرف لفظ اس تعریف کی ایک ایک لفظ کی میں انشاءاللہ تشریح کروں گا. آج صرف لفظ قرآن کی تشریح ہوگی، اس کے بعد لفظ اللہ کی تشریح، اس کے بعد کلام الہی، اس کے بعد رسول، اس کے بعد مصحف، اور اس کے بعد تواتر، اور اس کے بعد کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس. تو یہ میرا خیال ہے 5-6 جمعے بن جائیں گے. تو لفظ قرآن، اس کے بارے میں بات آج کریں گے. تو جو میرے دوست ادھر بیٹھے ہیں ان میں سے جس نے اس کی تصویر لینی ہو وہ نوٹس کی تصویر لے سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے ہو سکتا بخشش کا باعث بن جائے. یہ کوئی ایسا نہیں نسخہ کو بہت سیکرٹ یا کوئی خفیہ ہو میرے پاس. تو یہ ایک کوشش ہے جو استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا ہے، ورنہ ہم کوئی نہ عالم ہے نہ کچھ. یہ سب علماء اسلام کی محنت ہے جس کو ہم نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. تو جس نے بھی اس کی کاپی لینی ہو وہ لے لے. ڈیفینیشن میں نے بیان کر دی. اب ہے اس کا لغوی مفہوم، ڈکشنری کے مطابق اس لفظ کے کیا معنی. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الفوائد، فائدہ کی جمع، اس میں وہ لفظ قرآن کے یہ معنی بیان فرماتے ہیں کہ بہت پڑھی جانے والی کتاب. یہ جو معنوں میں تھوڑا فرق ہے، یہ ہے کہ مادہ اس کا کون سا ہے، کاف، را، حمزہ ہے یا کوئی اور اس کا فرق ہے، تو اس سے وہ معنی بدل جاتا ہے. تو بہت پڑھی جانے والی کتاب یہ عام آپ سنتے ہیں. دوسرا اس کا معنی ہے جامع، کمپریہنسو، جس میں قیامت تک کے ضرورت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور یہ ہے مرۃ العقول، جلد نمبر 12، صفحہ ہے 474، اور الکافی جو شیعہ حضرات کی بہت معتبر کتاب ہے، اس کا جو اردو ترجمہ اس کی 5ویں جلد کا صفحہ ہے 292. اور قتادہ تابعی ہیں، ان سے یہ معنی منقول ہے
کہ اس کا ایک معنی جامع کمپریہنسو، جس میں ساری ہدایت کی باتیں جمع۔ تیسرا اس کا معنی ہے واضح بیان، کلیئر سٹیٹمنٹ۔ جو بھی قرآن مجید بات کرتا ہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، ان پڑھ کو بھی سمجھ آتا ہے، پی ایچ ڈی کو بھی سمجھ آتا ہے۔ نیک جنت میں جائیں گے، برے دوزخ میں جائیں گے، ان پڑھ کو بھی سمجھ آتا ہے، پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آتا ہے۔ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن مجید بات کرتا ہے، واضح بیان۔ سورہ کہف 18 نمبر سورت ہے، اس کے دوسری آیت ہے کہ قرآن مجید کے لیے لفظ قیم استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ قیم کے جو معنی ہیں ان میں سے پہلا معنی ہے مستقیم، یعنی بالکل درست، جس کی کوئی بات غلط نہ ہو۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں بیان کیا، حرف اونا ریب نے تبدیل نے، کہ اس کے نہ کسی حرف میں شک ہے اور نہ اس میں حرف میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی۔ تو پہلا معنی مستقیم، جس کی یعنی بالکل درست، جس کی کوئی بات غلط نہ ہو۔ دوسرا قیمن علی کتب سماویہ، کہ جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان پر یہ نگران ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں اس وقت جو ہمارے پاس ہیں وہ قرآن مجید کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جس عبارت کی قرآن مجید تصدیق کرے گا ہم سمجھیں گے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، جس عبارت کی قرآن مجید تصدیق نہ کرے گا ہم سمجھیں گے کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو پہلی کتابیں جو ہیں یہ قرآن بتائے گا کہ ان کا کتنا حصہ ٹھیک ہے، کتنا حصہ بدل چکا ہے، اور اسی مفہوم کو سورہ المائدہ 5 نمبر سورت کی 48 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا مہیمنن علیہ، کہ یہ ان کتابوں پر نگران ہے۔ تیسرا اس کا لفظ قیم کا معنی قیمم بمصالح الامہ، کہ یہ قیامت تک امت کی مصلحتوں کا، فائدوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ جو تعلیم دی ہے وہ ایسی ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے فائدے کی تمام چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں ان سب کا لحاظ ہے اس میں۔ لہٰذا کسی آدمی کو قرآن مجید یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ یہ بہانہ بنا سکے کہ چونکہ حالات بدل گئے ہیں چنانچہ اب قرآن مجید کو چھوڑ کر یہ ہدایت پکڑ لو۔ ہر چیز کے بارے میں اصولی ہدایت موجود ہے، قیامت تک آنے والے مسائل کے بارے میں اصولی ہدایت دے دی ہے۔ تمام ضرورتوں کا لحاظ رکھ کے عالم الغیب و شہادہ اللہ نے یہ عبارت بھیجی ہے۔ اب آ گیا اس کے نام کیا کیا ہیں قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کے بزرگوں نے بعض نے 55 بعض نے 90 نام ذکر کیے ہیں، اور انہوں نے اس کی صفات مثلا مجید ہے، کریم ہے، حکیم کو بھی نام وغیرہ قرار دے کر تعداد 7، ورنہ جو قرآن مجید میں اس کے معنی آئے ہیں وہ ہیں، اس کے نام جو آئے ہیں وہ ہیں 5۔ نمبر 1 ہے القرآن، یہ 68 ٹائم قرآن مجید میں آیا ہے، مثلا سورۃ بقرہ اسی آیت میں۔ اس کے بعد ہے الفرقان، مثلا سورہ آل عمران 3 سورت کی پہلی آیت۔ الذکر، یہ 3 سورت کی 58 نمبر آیت میں بھی آیا ہے سورہ آل عمران میں، اور سورہ الحجر میں بھی آیا ہے 15 نمبر سورت جو ہے اس کے 9 نمبر آیت۔ اس کے بعد اس کا چوتھا نام ہے الکتاب، یہ بھی مختلف جگہ پر آیا، مثلا سورۃ بقرہ کی 2 آیت میں بھی ذالک الکتاب، سورہ نحل 16 نمبر سورت کی 64 نمبر آیت۔ التنزیل، یہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، الحاقہ میں آئے ہیں۔ تو قرآن مجید کے یہ 5 نام ہیں جو قرآن مجید نے خود ذکر فرمائے، باقی بزرگوں نے اس کا اور بھی تشریح فرمائی، انہوں نے 55 تک نام، 90 تک نام اس کے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے اس کے الفاظ اور معنی دونوں ہی وہی ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں ہی وہی ہے۔
قرآن مجید کے الفاظ کو کہتے ہیں وحی مطلوع، واو کے اوپر شد ہے، لام کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے۔ وحی مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی، اور جو حدیث ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ مثلا قرآن مجید میں آ گیا کہ نماز پڑھو تو وہ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح پڑھنا، اس کی ساری ڈیٹیل آپ سمجھیں کہ حدیث کی کتاب کی پوری جلد اس پر مخصوص ہو جاتی ہے کہ قرآن یہ نماز کے اتنے زیادہ پہلو ہیں مسئلوں کے۔ تو زکوٰۃ لفظ آ گیا قرآن مجید میں، اب اس کی تشریح رسول اللہ فرمائیں گے۔ وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، اس وحی کی تلاوت ہوتی ہے، اس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن یہ لفظ ہے، وہ معنی ہے، دونوں کے دونوں وحی ہیں۔ اور قرآن مجید کی 11 آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید عربی مبین میں، عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مثلا سورہ یوسف ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ شورى۔ عربیت، عربی ہونا، یہ الفاظ کی صفت ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بذریعہ وحی رسول اللہ پر نازل ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاظ وحی ہیں، اور معنی الفاظ میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے، لہذا وہ بھی وحی۔ ان الفاظ کے معنی کی وضاحت یہ رسول اللہ کا منصب تھا، آپ کا کام تھا کہ آپ ان الفاظ کی وضاحت فرماتے، جیسا کہ سورہ نحل 16 نمبر سورت کی 44 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں پر اس کو اچھی طرح سے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا منصب تھا کہ قرآن مجید کی تشریح خود رسول اللہ ہی فرماتے۔ اگر آپ نہ فرماتے تو لفظ نماز سے کوئی کچھ مراد لیتا، کوئی کچھ مراد لیتا۔ اور یہ جو حدیث کے منکرین ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح حدیث کو مشکوک بنا کر آہستہ آہستہ پھر قرآن کی طرف جائیں اور قرآن کو مشکوک کر دیں، کیونکہ جس طریقے سے حدیث ٹرانسمٹ ہوئی ہے امت کی، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوئی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید منتقل ہوا۔ وہ کیا طریقے وہ آگے آ جائیں گے بات، آج نہیں وہ آئندہ کسی جمعے میں آئیں گے، کہ جس طریقے سے حدیث منتقل ہوئی ہے ایک نسل سے دوسری کو، اسی طریقے سے انہی زبانوں سے قرآن مجید بھی آیا ہے۔ تو مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر حدیث کو ہم مشکوک کر دیں تو قرآن مجید بھی مشکوک کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی، اور امت ذہنی آوارگی کا شکار ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنی جگہ مجتہد ہوگا، کسی کو پاس کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی کہ بھائی اس لفظ کے معنی کیا ہیں، یہ ہم کسی ایک اتھارٹی سے پوچھ لیں، کسی مرکز سے پوچھ لیں۔ مرکز کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب رسول اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر کون سا مرکز باقی رہے گا؟ قرآن مجید کے الفاظ تواتر سے ثابت ہیں، ان کے معنی بھی تواتر سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی شخص لفظوں کو باقی رکھے مگر ایسے معنی کرے جو امت میں متواتر چلے آ رہے ہیں ان کے خلاف، تو ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ یہ ہے علماء کا، یہ شفا ہے قاضی ایاز کی جلد نمبر 2 صفحہ 151، جو امور نص سے ثابت ہوں، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، ان کے نقل پر اجماع ہو، یعنی ان کے ایک نسل سے دوسری نسل تک ان الفاظ کے منتقل ہونے پر پوری امت متفق ہو کہ ہاں یہی لفظ منتقل ہوئے، تو اس کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہے، اور جو ان کے ظاہر معنی کے علاوہ معنی کرے وہ بھی کافر ہوگا۔ مثلا خاتم النبیین، خاتم النبیین زیر کے ساتھ پڑھو، زبر کے ساتھ پڑھو۔ 1400 سال، 1500 سال یہ امت سمجھتی رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج کوئی اگر شخص اٹھ کر یہ کہے کہ یہ معنی صرف مجھے سمجھ میں، کہیں بھی کوئی آدمی یہ کہے کسی بھی بات کے بارے میں جو دین کے بات ہو کہ یہ صرف مجھے سمجھنے کے وہ دجال ہے۔ 1500 سال میں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ اتنے ذہین تھے، اتنے نیک تھے، اتنے دیانتدار تھے کہ ان کی کتابوں کی تشریح ابھی تک ہو رہی ہے،
उनको नहीं, जो अरब थे उनको तो नहीं समझ आई, और जो पंजाब में बैठा हुआ है उसको समझ आ गई कि इसका माना ये, और वो ख़ुद कहता है कि ये माना सिर्फ मुझे ही समझ में आया और किसी को नहीं समझ में। उसके अलावा कोई आदमी ये कहे कि ये दीन की बात 1500 साल में किसी को समझ नहीं आई, सिर्फ मुझे समझ में आई है, तो आप समझ लेंगे ये शख्स झूठ बोल रहा है, दज्जाल है। उम्मत में लफ्ज़ भी मुतवातर चले आ रहे हैं, माना भी मुतवातर। मसलन नमाज, सलात का लफ्ज़ कुरान मजीद में लगातार चला रहा है 1500 साल से, और उससे मुराद क्या है ये भी 1500 साल से उम्मत को पता है। ज़कात, रोज़ा, हज, ये जितनी बातें हैं, जितने अमूर हैं, ज़रूरत की चीज़ें, उस सारी की सारी उम्मत में वाज़े तौर पर चली आ रही हैं। कुरान मजीद के जो वही है, इसके नज़ूल की जो इब्तदा है, हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिवायत के मुताबिक पहली वही रमज़ान की 24 तारीख़ को रात के वक्त नाज़िल हुई थी। उस वक्त 24 तारीख़ थी। उसी रिवायत में तौरात, इंजील वगैरह के नज़ूल की तारीख़ भी बताई गई है, और ये रमज़ान में नाज़िल होने का ज़िक्र सूरत बकरा में भी है, दुखान में भी है, सूरह कदर में भी है। इन आयात का हासिल ये है कि बारान रहमत, रहमत की बारिश उस रमज़ान की रात से बरसना शुरू हुई है, और फिर 22 साल कुछ महीने तक ये वही जारी रही। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर जो लोहे महफूज से कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ है वो लैलतुल कदर में, उसी को लैलतुल मुबारका कहते हैं। ये रमज़ान की रात थी, और हज़रत वासिला बिन अस्का की रिवायत के मुताबिक वो 24 रमज़ान की रात थी। अब ये है कि तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत से क्या मुराद है। हम समझते हैं लफ्ज़ पढ़ना ही तिलावत है, ये भी तिलावत है, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो इब्तदाई मुसलमानों में से थे, कि लफ्ज़ पढ़ना ही तिलावत नहीं है, सिर्फ़ यही काम तिलावत नहीं है, इससे मुराद कुरान मजीद की पैरवी करना। जैसा कि सूरह शम्स है, 91 नंबर सूरत है, 91 नंबर सूरत, उसकी दूसरी आयत में अल्लाह पाक ने चाँद के मुतल्लिक़ फरमाया कि चाँद सूरज की तिलावत करता है, यानी सूरज के पीछे पीछे आता है, सूरज की पैरवी करता है। दिन के वक्त सूरज होता है, दिन ख़त्म होता है, फिर चाँद उसके पीछे पीछे आता है, यानी चाँद सूरज की तिलावत करता है, यानी उसकी पैरवी करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। लिहाजा कुरान मजीद की तिलावत से मुराद ये है, इसकी रीडिंग भी करनी है और इसको फॉलो भी करना है, जो असल काम है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये माना बयान फरमाने के बाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान को पढ़ने पर अमल करने का हुक्म दिया था। अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान मजीद पर अमल करने का हुक्म दिया था, तुमने इसके पढ़ने को ही अमल बना लिया कि सिर्फ सिपारे इतने ख़त्म कर लिए, कुरान मजीद इतने ख़त्म कर लिए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। ये तदब्बर जो लफ्ज़ है कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ कि तदब्बर किया करो कुरान मजीद पर। मसलन सूरत निसा है, 4 नंबर सूरत की 82 नंबर आयत है, उसमें फरमाया कि भला ये कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते। जो लोग इसके मुनकर हैं उनसे अल्लाह पाक ने पूछा कि तुम अरबी समझते हो, अरबी तुम्हारी ज़ुबान है, उसमें मैंने कुरान मजीद नाज़िल किया, तुम इस पर तदब्बर क्यों नहीं करते। तो तदब्बर जो है वो दुबर से निकला है। दुबर कहते हैं इंतहा को, आखिर तक जाने को। फरमाया कुरान मजीद की तह तक पहुँचो, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करो और इसको पूरा समझने की कोशिश करो। जितना तुम्हारे नसीबों में होगा समझ आ जाएगा, जितनी कोशिश करोगे उतना समझ आ जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं कुरान मजीद की कोई आयत पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि एक ख़जाने का दरवाज़ा मैंने खोला है। जब तक मैं उसके चारों कोनों को न देख लूँ मैं अगला दरवाज़ा नहीं खोलता, यानी अगली आयत नहीं पढ़ता। तो तदब्बर का तरीका क्या है। तदब्बर का तरीका ये है कि सबसे पहले डिक्शनरी में लफ्ज़ के बुनियादी माने देखो, उसके बाद उसको ग्रामर के लिहाज से देखो कि ये फ़ाइल है, मफ़ूल है, क्या है ये। उसके बाद उस फ़िक्रे की बनावट पर गौर करो,
उसके बाद उस फ़िक्रे का दूसरे फ़िक्रों से ताल्लुक़ देखो कि इर्द गिर्द इसके क्या है, और पूरे कुरान मजीद में जहाँ जहाँ उस बारे में वो बात आई है उस सारे को पढ़ो, तब जाके आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद इस बारे में फ़ाइनल फ़ैसला क्या है। क्योंकि किसी जगह मुख्तसर बात होती, किसी जगह तफसीली बात होती। अब आगे कुरान मजीद पढ़ना है हक़ की तलाश के लिए, हक़ समझने के लिए। तो हक़ की तलाश की जो शराइत हैं वो ये हैं, नंबर 1, पहली शर्त ये है हक़ तलाश करने की कि तलाश सच्ची ख्वाहिश हो, सिद्क़े दिल से हो, कि दिल में ये ख्वाहिश हो कि मुझे हक़ मिल जाए। तलाश हक़ मुखलिसाना हो, इसमें कोई और मतलब ना हो और मकसद ना हो कि कुरान मजीद को समझ के तो फिर मैंने दुनिया कमानी है। सिर्फ़ अल्लाह के लिए उसको समझने की कोशिश करे इखलास के साथ। फिर ये है कि बिला तासुब हो। इसका एक जो प्रैक्टिकली तजुर्बा हुआ है कि जब आप सिर्फ़ एक तफसीर, एक तर्जमे तक महदूद रहते हैं तो आपको कुछ बातों के बारे में ख़यालात उलझे हुए महसूस होते हैं। अगर आप दूसरों को भी पढ़ें, बिला तासुब पढ़ें, तो आपका मसला कहीं ना कहीं से हल हो जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे उम्मती हैं, वो सारे के सारे हक़ तलाश करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ने जिसको चाहा सही बात समझा दी। लिहाजा सबको पढ़ो ताकि आपको जो भी जहन में शक है वो कहीं ना कहीं से आपका दूर हो जाएगा। फिर ये कि तलाश हक़ दानिशमंदी के साथ हो, अकल इस्तेमाल करनी है वहाँ पर, अंधाधुंधली किसी की पैरवी करनी, और उस तलाश के दौरान जहाँ हक़ और बातिल नज़र आता जाए वहाँ से बातिल को छोड़ता जाए और हक़ कबूल करता जाए। और ये जो तलाश हक़ के अरकान हैं, ये तरीक़ा था। अरकान उसके ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले ये तहकीक करो कि क्या ये कायनात का कोई खुदा है, तभी साबित होगा कि कुरान मजीद खुदा का कलाम है। इस कायनात का कोई खुदा है या नहीं है, या एक से ज़्यादा खुदा हैं, क्या बहुत से खुदा ये निज़ाम चला रहे हैं, या इसका एक ही मालिक और खालिक और मुंतज़िम है। उसके बाद कायनात को समझने की कोशिश करें कि क्या ये कायनात जो है ये दुखों का घर है, ऐश का घर है, या आजमाइश की जगह है। फिर आप इसमें इंसान की हैसियत को समझने की कोशिश करें कि आया वो बिल्कुल आज़ाद और मुख्तार मुतलक है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं, उस पर कोई बालातर ताकत नहीं है जो उसके किस्मत पर असरअंदाज होती हो या उसको जवाब दे वो मानती है। क्या वो किसी बालातर हस्ती के सामने जवाबदेह हैं? क्या ज़मीन व आसमान में बहुत से खुदा हैं जो उसकी किस्मत मालिक हैं, या सिर्फ़ एक वहदहू ला शरीक खुदा है? और जो खुदा है उसकी हैसियत क्या है? क्या वो हमारी राय का पाबंद है या मुख्तार मुतलक है? वो जो हमारी राय का पाबंद नहीं, वो अपने फ़ैसले खुद करता है बिला किसी के मशवरे के। अल्लाह हमारे सामने जवाब दे नहीं, हम अल्लाह के सामने जवाब दें, और वो यहाँ पर अच्छे बुरे हालात में रख कर हमारा इम्तिहान ले रहा है, जिसका नतीजा आखिरत में निकलेगा। ये पहले बात हुई थी एक दिन, दोबारा मुख्तसर सी बात कर देता हूँ कि लोग समझते हैं कि खुदा रहमान है, रहीम है, फिर ये दुख क्यों है? वो सिर्फ़ रहमान और रहीम नहीं, वो अज़ीज़ भी है, हकीम भी है, आलिमुल गैब भी है, और क़यामत वाले दिन का मालिक भी है। वो ये समझता है कि इंसान को आजमाइश में रख कर उसका इम्तहान लेकर मैं उसको आखिरत में बदला दूँ। वो किसी के दुश्मन नहीं है। कुरान मजीद में आता है कि मैं किसी पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो आजमाइश है ताकि उसका बदला क़यामत वाले दिन मिले। और वो दाना है, सबसे बढ़कर दाना है, वो अंधाधुंध किसी पर कोई मुसीबत नहीं डालता। जब खुदाए वहदहू ला शरीक सारी कायनात का अकेला इंतज़ाम कर रहा है, तो कायनात की आबादी के बेशुमार अफराद का ये चाहना गलत है कि जो मैं चाहूँ वही होना चाहिए इस कायनात में। ऐसा मुमकिन नहीं। खुदा की खुदाई
کسی ایک فرد کے مفاد میں کام نہیں کرتی۔ یہ کائنات جو ہے اس میں بے شمار مخلوق ہے، سب کی مصلحت کا لحاظ کر کے وہ اپنا فیصلہ جاری کرتا ہے۔ اور جب آدمی کو صحیح معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ کائنات اس کا کوئی خدا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا پابند نہیں ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، اور جو بھی اچھے برے حالات مجھے پیش آتے ہیں اس کا بدلہ مجھے قیامت والے دن ملے گا، تو پھر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے میرے مہربان رب نے کیا ہے اور اس کا مجھے اجر وہ ضرور دے گا۔ پھر آدمی کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، جس کا سورہ فجر 89 نمبر سورت کی 27 نمبر آیت میں ذکر ہے کہ یا نفس المطمئن ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جو وحی کے طریقے ہیں وہ انشاءاللہ جب وحی کی وہ بات آئے گی نزول قرآن کی، اس میں انشاءاللہ بتا دیں گے۔ قرآن مجید کی جو خصوصیت اور امتیاز ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ریکارڈ اویلیبل ہے اس میں اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام، سچی آسمانی کتاب کی شرطوں پر صرف قرآن مجید اترتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی۔ پھر یہ نہ یہ تاریخ کی کتاب، نہ جغرافیہ کی، نہ سائنس کی، نہ طب کی، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کی مثل ناممکن ہے۔ اعلیٰ ترین زبان میں یہ نازل ہوا ہے اور انسانوں کو بدلنے کی صلاحیت ہے اس میں، اور اس نے انسانوں کو بدلا ہے۔ بدلنے کی آپ یہ دیکھ لیں کہ مصر میں امریکی گلوکار تھا یا انجینئر تھا وہ، اس نے ساتھی جو مصری انجینئر تھا اس کو وہ ہر وقت کہتا رہا تمہارا قرآن غلط ہے، تمہارا قرآن اس میں غلطیاں ہیں۔ ایک دن اس کو انگریزی ترجمہ لا کے دے دیا کہ یار یہ لے لو اور اس میں سے غلطیاں نکال دو، تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ تو وہ قرآن مجید اس کو پڑھنے کو دے دیا، تو تقریباً کچھ عرصے کے بعد اس نے قرآن مجید اس کو واپس نہیں کیا، اس نے کہا جی کہ مجھے مسلمان کر دیں۔ مطلب شرط یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، اور پڑھیں غور سے، پھر جا کے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی تعلیم جو ہے وہ دین و دنیا کی جامع ہے، نیکی بدی دونوں کی راہ بتا کر دونوں کے انجام کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ راہ بھی ہے، یہ راہ بھی ہے، جو اختیار کرو گے اس کا یہ انجام ہے۔ یہ اس کی خصوصیت یہ کہ آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک جماعت بنی جس کو امت مسلمہ کہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر حکومت بنی جو 1500 سال میں علاقے بدلتے رہے ہیں، حالات بدلتے رہے ہیں، لیکن 56 ممالک میں آج بھی ہے۔ 1500 سال میں نہ کبھی مسلمان ختم ہوئے، نہ کبھی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کے مضامین انوکھے ہیں، اس کا نازل کرنے والا اور جس پر نازل ہوا اور جو لے کر آیا، اللہ نازل کرنے والا، رسول اللہ پر نازل ہوا، لے کر آنے والے سیدنا جبریل، سب معلوم ہے۔ ورنہ اناجیل کے شروع میں اسٹڈی بائبل جو ہے اردو میں مطالعاتی اشاعت لاہور سے شائع ہوئی ہے، بائبل سوسائٹی، پاکستان بائبل سوسائٹی سے، اس میں مقالے کے شروع میں وہ لکھتے ہیں جہاں سے اناجیل شروع ہوتی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے والوں کی بابت ہم نہیں جانتے وہ کون تھے۔ یہاں پر معلوم ہے اللہ نے نازل کیا، رسول اللہ پر نازل ہوا، اور سیدنا جبریل، یعنی ہر فریق جو ہے وہ بالکل معلوم ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کی زندگی بدل دی۔ یہ اعلیٰ ترین اور قابل عمل نمونہ پیش کرتا ہے، شیخ چلی کے خواب نہیں دکھاتا، 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے کہ یہ کام تم کر سکتے ہو، وہی میں کرنے کو کہتا ہوں۔ اور کرنا کیسے ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود اس کی تعلیم پرانی نہیں ہوئی، اب بھی قابل عمل ہے، اسی طرح جس طرح پہلے جانتے۔ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کو لوگ دیوتا سمجھتے، سورج، چاند، ہر شے کی پوجا کی گئی ہے، ان سب کے اوپر سے تقدس دور کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی تحقیق کرو، یہ کوئی دیوتا نہیں ہے، یہ وجود ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، ان کو چیک کرو، سمجھو۔ پھر اس کے مطابق سارے انسان برابر ہیں، سوائے اس کے جو نیک ہے اس کا درجہ بلند ہے، جو برا ہے اس کا درجہ نیچے، ورنہ اللہ کی نظر میں سارے انسان۔ اور دین میں عقل کے استعمال کی طرف یہ ترغیب دلاتا ہے۔ اور اس کا موضوع ہے جو قرآن مجید کا، وہ انسان کی ہدایت ہے۔ حکمت اس کی نزول قرآن کی لوگوں کی رہنمائی ہے، اور ساری پچھلی آسمانی کتابوں کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے۔
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو بھی قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے پہلے دین کو چھوڑتا نہیں، وہ اپنے اصل دین میں واپس آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ سارے انسانوں کا اصل دین اسلام ہی تھا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اس حصے میں جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، وصلی علیہم واوردهم علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلهم الجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔